ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سنت طریقہ جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں نے بالکل چھوڑا ہوا ہے، اور وہ ہے مسواک۔ مسواک کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ۔ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا کہ ان کے لیے مشکل ہوگا تو میں مسواک کو فرض کرتا ہر نماز کے لیے۔ جب ہم وضو کرنے لگے تو ہمیں مسواک کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اہتمام صرف نماز کے وقت نہیں بلکہ ہمیشہ کرتے تھے۔ جب گھر آتے تب بھی مسواک کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب گھر سے باہر جاتے تب بھی مسواک کرتے، اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو تب بھی مسواک کرتے۔ شخص مسواک کرے گا تو اس کو فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، السواک مطہرۃ للفم۔ مسواک منہ کی پاکیزگی کا ایک سبب ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتے، جو شخص مسواک کر کے قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یضع ملک فاہ علی فیہ فما خرج منہ فما دخل۔ ایک فرشتہ ان کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ لیتا ہے، اور جو تلاوت یہ شخص کرتا ہے یہ فرشتے کا خوراک بن جاتا ہے۔ شخص مسواک کے بغیر قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ اس کی دائیں طرف کھڑا رہتا ہے لیکن اس کے پاس نہیں آتا، تو اس لیے ہمیں مسواک کرنی چاہیے۔ اور ایک اور فائدہ حدیث کے اندر آتا ہے، ومرضات للرب۔ یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مسواک کرے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے اپنا رب راضی ہو، تو اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم مسواک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔